جی السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اگلی حدیث کے ساتھ، حدیث نمبر 349۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں مکے میں تھا تو ایک رات میرے گھر کی چھت پھٹی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے پہلے میرے سینے کو چاک کر کے اسے آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ بعد میں سینہ بند کر دیا، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے چڑھے۔ جب میں آسمان دنیا پہ پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے دروگا آسمان سے کہا، دروازہ کھول۔ میں نے کہا، کون ہے؟ اس نے کہا، کون ہے؟ بولے، میں جبریل ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے ہمراہ کوئی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، ہاں، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے پھر دریافت کی، انہیں دعوت دی گئی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے جب دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا پہ چڑھے۔ وہاں ہم نے ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا جس کی دائیں جانب جم غفیر اور بائیں جانب بھی انبوا کثیر تھا۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو رو دیتا۔ اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا، نیک پیغمبر، اچھے بیٹے، خوش آمدید۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں انبوا کثیر ان کی اولاد کی ارواح ہیں۔ دائیں جانب والی جنتی اور بائیں جانب والی دوزخی ہیں، اس لیے دائیں طرف نظر کر کے ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اور اس کے دروگے سے کہا، دروازہ کھول۔ اس نے بھی وہی گفتگو کی جو پہلے نے کی تھی، چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو ذر کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں حضرت آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن ان کے مقامات کو بیان نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کہا، اے صالح نبی اور اچھے بیٹے، خوش آمدید۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حبا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک ایسے بلند ہموار مقام پر پہنچا جہاں میں فرشتوں کے کلموں کی آوازیں سنتا تھا۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، شب و روز میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیے، کیونکہ آپ کی امت ان کی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دی۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ، آپ کی امت ان کی بھی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ میں لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نمازیں معاف کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، پھر اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں، کیونکہ آپ کی امت ان نمازوں کی بھی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ میں پھر لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ نمازیں 5 ہیں اور در حقیقت ثواب کے لحاظ سے 50 ہیں۔ میرے ہاں فیصلہ بدلنے کا دستور نہیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس مزید تخفیف کے لیے لوٹ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ مجھے اپنے مالک سے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے جبریل لے کر روانہ ہو گئی، یہاں تک کہ
सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा दे, जिसे कई तरह के रंगों ने ढांप रखा था, जिनकी हकीकत का मुझे इल्म नहीं। फिर मैं जन्नत में दाखिल किया गया। वहाँ क्या देखता हूँ कि इसमें मोतियों की जगमगाती लड़ियाँ हैं और उसकी मट्टी कस्तूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।